کی پراپرٹی آج بھی قائم اور دائم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 18 ذو الحج کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، اور ان کی سخاوت کی برکت سے ان کا ایک عظیم الشان نیک عمل اسے رہتی دنیا تک برقرار رکھا، جس کے واقعے کی کچھ تفصیل اس طرح ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، دائیں بائیں متوجہ نہ ہوں، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں تاکہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں آج بھی آپریشنل بینک اکاؤنٹ موجود ہے، بالکل فعال ہے، چل رہا ہے۔ اس میں پیسے نکلوائے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں۔ اور یہ بینک اکاؤنٹ، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے نام کی پراپرٹی مدینہ منورہ کی جو میونسپلٹی ہے اس میں محکمہ زراعت کے تحت رجسٹر ہے، اور محکمہ زراعت اس پراپرٹی میں جو کھجور کے باغات ہیں ان کھجوروں کو بیچ کر منافع کماتا ہے، اور آدھی کمائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اور آدھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ کے ایک بینک میں قائم اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ آج تک بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ حضرت عثمان نے کتنے خلوص کے ساتھ یہ نیک کام کیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبوت کے 53 سال بعد جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں کا پانی کھاری تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، بڑی پریشانی تھی۔ مسلمان پریشان تھے کہ پانی کہاں سے حاصل کریں، ٹھنڈا میٹھا پانی کہاں سے لا کر پئیں۔ اسی پریشانی کی حالت میں دن گزر رہے تھے، پتہ چلا کہ وہاں ایک یہودی کا کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روما کا کنواں۔ یہودی اس میں سے پانی بیچتا ہے، منافع کماتا ہے، مہنگے داموں پانی دیتا ہے اور سپلائی کرتا ہے۔ اسی دوران جب رسول پاک کو مسلمانوں کی پریشانی کا پتہ چلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اعلان عام فرمایا کہ کون ہے ایسا مسلمان جو یہودی سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اور مسلمانوں کے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا بندوبست کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین آدمی تھے، سب سے پہلے سامنے آئے اور جا کے اس یہودی سے بات چیت کی، اس یہودی کو پیشکش کی کہ آپ منہ مانگے دام لے لیں اور یہ کنواں ہمیں سیل کر دیں۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ تو میرا چلتا ہوا کاروبار ہے۔ مسلمان بھی وہیں سے پانی خریدتے تھے، بڑی مشکل سے، پیسے ہوتے نہیں تھے، مسلمان بھی غربت کی حالت میں تھے، تو اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک تدبیر آئی۔ آپ دوبارہ اس کے پاس گئے، اس سے کہا آپ ایسا کریں، آدھا کنواں بیچ دیں، آدھا آپ اپنے پاس رکھیں، آپ بھی منافع کماتے رہیں اور آدھا کنواں میں استعمال کر لوں گا۔ آدھی کنویں کے میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں، ایک دن میرا ایک دن آپ کا، پانی بیچنے کا اور کنویں پہ ڈیوٹی کا، اور منہ مانگے دام اس کو دینے کی پیشکش کی۔ تو یہودی لالچی قوم ہے،
مان گئی، وہ اس بات پہ مان گیا چونکہ یہودیوں کے اندر کوٹ کوٹ کے لالچ بھرا ہوا ہے۔ آج بھی جو اسرائیل ہے، لالچ، یہ یہودی ہیں۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو یہودی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان 1947 میں بنا اور یہ 1948 میں بنا۔ انڈیا بھی 1948 میں بنا تاکہ اس کی رگیں اسی لیے ملتی ہیں اس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ۔ تو 47 میں بٹوارا ہوا تو قریب قریب جا کے ہی ان کا ان کے ساتھ میل تال ہوا۔ تو یہودی بڑی لالچی قوم ہے، قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ بڑی لالچی قوم ہے، سود خور ہے۔ پوری دنیا میں جو سود کا نظام چل رہا ہے یہودیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ عالمی بینک، IMF، ورلڈ بینک، بڑے بڑے مالیاتی ادارے اور مالیاتی بینک جو ہیں وہ سب یہودیوں کے، دنیا بھر سے قرضہ لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھاری سود وصول کرتے ہیں۔ امریکہ بھی ان کے شکنجے میں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ فرنگ کہتے ہیں انگریزوں کو، عیسائیوں کو۔ ان کے گلے میں بھی انہوں نے پٹا ڈالا ہوا ہے، جدھر ان کو موڑتے ہیں ادھر مڑ جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں غزہ کے معاملات میں امریکہ ادھر ہی مڑتا ہے جدھر یہودی موڑتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں پر عیسائیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کا الزام موجود ہے۔ ان کی آپس میں بڑی دشمنی ہے۔ قرآن کے مطابق تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، وہ آسمانوں پر موجود ہیں، لیکن ان کے بقول ان کے نبی کو بھی شہید کیا، پھر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ظالم۔ حالانکہ سب سے زیادہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا ہے یہ نرم دلی میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، لیکن یہودیوں کی وجہ سے یہ دشمنی میں دو ہاتھ یہودیوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ یہودی قوم کی ہسٹری ہے۔ اسی نسل کا وہ یہودی تھا جس سے حضرت عثمان نے وہ کنواں آدھا خریدا تھا، وہ مان گیا۔ حضرت عثمان نے تدبیر یہ کی کہ جس دن میری باری ہے وہ آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، چونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس بیر روما کو خرید کر ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ٹھنڈا چشمہ عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت دی۔ اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان نے یہ کنواں خریدا۔ تقریباً مجموعی کنواں آگے چل کے میں بتاتا ہوں کتنے میں خریدا۔ تو اس طرح جب آدھا کنواں خرید لیا تو حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ مسلمان جتنا چاہیں اس سے پانی بھریں، میرا حصہ وقف ہے، اور اگلے دن کے لیے بھی اسٹاک کر لیں۔ مسلمان بھرتے، اگلے دن کے لیے اسٹاک کرتے، جانوروں کے لیے جمع کر لیتے، اور جب یہودی کی باری آتی کوئی بھی خریدنے کے لیے نہ آتا، مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہودی پھنس گیا، اس کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگا۔ اس نے حضرت عثمان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ آپ باقی آدھا بھی خرید لیں۔ حضرت عثمان نے باقی کنواں بھی آدھی رقم دے کے خرید لیا، اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے اس طرح وقف ہوا۔ اور آج کے دور کے حساب سے حضرت عثمان نے یہودیوں سے وہ کنواں 3.5 کروڑ روپے میں خریدا۔ کتنے میں؟ 3.5 کروڑ روپے میں حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اس دور میں۔ یہ ہوتا ہے حوصلہ، یہ ہوتا ہے ظرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اس طرح کے خرچ کرنے کی کیفیت کو دیکھ کر ہی ایک موقع پر رسول پاک نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، عثمان کوئی اور نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی یہ پکا جنتی ہے۔ اتنی فضیلت سخاوت کی۔ 3.5 کروڑ روپے میں وہ کنواں خرید کے اپنی ملکیت نہیں بنایا، اپنا کاروبار نہیں چلایا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل فرمائے، بلکہ اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کروڑوں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ بہرحال یہ مسلمان بڑے خوش ہوئے، کنواں مسلمانوں کا ہو گیا، بڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا
حضرت عثمان سے وہ کنواں خریدنے کے لیے، کہنے لگا کہ میں آپ کو دگنی رقم کی پیشکش کرتا ہوں۔ 3.5 کروڑ کا دگنا کیا ہوتا ہے؟ 7 کروڑ۔ 7 کروڑ کی رقم کی میں پیشکش کرتا ہوں، آپ مجھے یہ کنواں دے دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے اور بڑھایا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے اور بڑھایا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے، اور بتایا کہ مجھے تو 10 گنا زیادہ کی پیشکش موجود ہے۔ اس نے کہا حیرانگی کی بات ہے، اتنا کون امیر آ گیا ہے جو آپ کو 10 گنا تک جو ہے منافع کی پیشکش کر رہا ہے اور آپ سے کنواں خرید رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھے 10 گنا زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے۔ میں نے اس کے نام پر یہ کنواں جو ہے خرید کے وقف کر دیا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ آخر کار چلتے چلتے حضرت عثمان نے تو شروع میں یہ کنواں خرید لیا تھا، جب نبی پاک بھی حیات تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ تیسرے خلیفہ کے طور پہ آپ کا اپنا دور آیا، آپ نے اس پراپرٹی کو بڑھایا۔ اسی دوران اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ پیدا ہو گیا۔ 1 کھجور، 2 کھجور، 3 کھجوریں، بڑھتے بڑھتے پورا باغ بن گیا۔ وہی باغ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، حتیٰ کہ 1921 میں یہ سعودی گورنمنٹ آئی۔ سعودی گورنمنٹ 1921 اور 25 کے دوران سعودی گورنمنٹ آئی، اس نے بھی اس کو محفوظ رکھا، بلکہ پورے باغ کے ارد گرد باڑ لگا دی اور اس کو مزید سنبھالا۔ تو اس میں تقریباً 1500 سے 2000 کھجور کے پودے ہو چکے تھے۔ بعد میں سعودی حکومت نے بھی بڑھایا، اب شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو اس باغ کی آدھی کمائی غریبوں کے لیے وقف کر دی، آدھی کمائی حضرت عثمان کے نام کا سعودی حکومت نے اکاؤنٹ کھول دیا، بینک اکاؤنٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں جمع کرانی شروع کر دی۔ اس طریقے سے یہ بینک اکاؤنٹ بھی بھرتا رہا، غریبوں کا پیٹ بھی بھرتا رہا۔ چلتے چلتے اس میں کافی اماؤنٹ جمع ہو گئی۔ پھر اس سعودی گورنمنٹ نے اس سے ایک مدینہ منورہ کے کھلے علاقے میں ایک بہت بڑا پلاٹ خریدا۔ اس پلاٹ پر ایک عالی شان لگژری قسم کا ہوٹل تعمیر کیا، رہائشی ہوٹل، جس کا نام ہے فندق کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فندق کہتے ہیں ہوٹل کو عربی میں۔ وہ رہائشی ہوٹل تھا، بہت بڑا تھا۔ اب حاجی لوگ جب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو کئیوں کو اسی میں رہائش ملتی ہے جو حضرت عثمان کے نام پر ہے۔ اب وہ ہوٹل چل رہا ہے، طریقہ کار وہی ہے، آدھی کمائی صدقہ و خیرات کر دی جاتی ہے، آدھی بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس وقت تک تقریباً وہ ہوٹل اور باغ کی کمائی 50 ملین ریال کو پہنچ چکی۔ 50 ملین ریال، تقریباً 4 ارب روپے۔ کتنے؟ 4 ارب روپے۔ میں جدید زبان میں بات کروں تو 4 ارب روپے کو وہ حضرت عثمان کے نام کی پراپرٹی بینک اکاؤنٹ پہنچ چکا ہے، اور اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسی سے حرم شریف میں بھی لگا لیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر دیا جاتا ہے، اور پراپرٹی کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ اب گویا کہ حضرت عثمان کے نام کا بینک اکاؤنٹ دنیا میں بھی کھلا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں، اور آخرت میں بھی کھلا ہوا ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے۔ آخرت کا بینک ان کے لیے بن گیا۔ بہترین صدقہ جاریہ، اس سے بہتر صدقہ جاریہ تو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، جس کی عملی مثال موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ مسلمان جان دیں گے، مال دیں گے، اللہ ان کو بدلے میں عظیم الشان جنت عطا فرمائے گا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا کریں، کھل کے خرچ کریں، گھٹ کر نہیں۔ گھٹ کے خرچ کریں گے
ادھر سے بھی پھر اس طرح ہی ملے گا۔ کھل کے خرچ کریں گے اپنی آمدنی کے حساب سے تو اللہ کی طرف سے بھی زیادہ ملے گا۔ مساجد کو، مدارس کو، دیگر دینی اداروں کو سپورٹ کیا کریں۔ سر دست ہمارے مسجد کا یہ کام ہے، محراب ہے، اس پر ٹائل پتھر لگنے والا ہے، پوری مسجد اندرونی ہے، اس پہ ٹائل پتھر لگنے والا ہے۔ الحمدللہ 80,000 روپے جمع ہو چکے ہیں اس حوالے سے۔ 2 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ تھا، ابھی ہم کافی دور ہیں۔ تقریباً 2 لاکھ روپے جمع ہو جائیں تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے اندرون کا۔ تو بڑھ چڑھ کے اس میں جمعے کو، جمعرات کو اور باقی دنوں کو بڑھ چڑھ کے نام لے کے ٹائل کے نام کا ہے، یا ویسے مسجد کی ضروریات کے لیے آپ تعاون کریں تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے بھی یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس حج کے اور عمرے کے پیکیجز ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو بلا تکلف رابطہ کر سکتا ہے۔ اس وقت حج کی پروازیں واپس آنا شروع ہو گئی، عمرہ کھلنے والا ہے، تقریباً 25-30 دن بعد عمرے کی پروازیں روانہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور سب سے سستا عمرہ اسی ٹائم ہوتا ہے، پھر مہنگا ہوتا جاتا ہے محرم کے دنوں میں۔ یہ ذوالحج اگلا مہینہ محرم کا ہے، یعنی اگلے مہینے کی 5 تاریخ سے تقریباً یا یکم سے 10 تاریخ تک پہلی پروازیں جانا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس اس وقت 4 پیکج دستیاب ہیں۔ کوئی بھائی عمرے پہ جانا چاہے، نمبر 1 1,98,000 روپے کا پیکج ہے، 21 دن کا پیکج ہے، جس میں کھانے کے علاوہ سب کچھ موجود ہے، آنے جانے کا ٹکٹ اور وہاں کے ہوٹل کا انتظام اور دیگر رہنمائی کا سامان۔ کھانا تو ظاہر ہے عمرے کے موقع پر اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2 پیکج 2,07,000 روپے کا پیکج ہے۔ نمبر 3 پیکج ہے 2,14,000 روپے کا۔ اور چوتھا اور آخری پیکج ہے جو زیادہ بہتر ہے، اس کی رہائش زیادہ قریب ہے۔ یہ رہائشوں کے حساب سے قیمتیں بڑھتی گھٹتی ہیں۔ رہائش تھوڑی سی دور ہو تو پیکج سستا ہو جاتا ہے، قریب آ جائے جیسے کبوتر چوک ہے، پہلی کبری سے اندر کبوتر چوک ہی کہلاتا ہے، تو وہاں کے لیے جو پیکج ہے وہ ہے قریب ترین رہائش 5 منٹ میں آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں، 2,20,000 روپے کا یہ عمرہ پیکج ہے۔ اگر کوئی بھائی ہماری وساطت سے عمرے پر جانا چاہے، سستا ترین عمرہ ہے اور بہترین پیکج کے ساتھ ہے، تو رابطہ کر سکتا ہے۔ دوسروں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے الحمدللہ میں پہلے بھی کام کرتا رہا، کچھ بیمار ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگر کوئی عمرے کے لیے بھائی رابطہ کرے گا تو یہ ہمارے پاس پیکیجز موجود ہیں، اور یہ اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے۔ یعنی ابھی سے اگر کسی کا پاسپورٹ بنا ہو یا اس کو رینیو کروا لے، اگر پرانا ہے پیسے جمع کروائے، پاسپورٹ جمع کروائے، تو انشاءاللہ اگلے مہینے کی 10-15 تاریخ تک اس کی پرواز کنفرم ہو جائے گی لاہور ٹو جدہ، اور پھر وہاں سے جا کے سارا سسٹم بڑی آسانی کے ساتھ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی فیملی دوسرے دوستوں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت اور اپنے گھر کی حاضری اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔